السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شرعی مسائل اور وظائف حل ہوتے رہیں تو آپ ہمارا چینل شرعی مسائل اور وظائف کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے تمام شرعی مسائل اور مجرب وظائف حل ہوتے رہیں۔ شکریہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے درس میں بیان کیا تھا کہ فاسقین جو ہیں ان کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی جو علامت تھی وہ بیان کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا ہے، چاہے وہ الستُ بربکم قالوا بلا والا وعدہ ہو عالم ارواح میں، یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلا کلمہ طیبہ والا وعدہ ہو، یا قبلت جمیع احکامہ کہ ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس پہ عمل کریں گے، چاہے وہ وعدہ ہو۔ وہ پہلی علامت فاسقین کی۔ آج جو ہے دوسری علامت بیان کر رہے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ توڑتے ہیں اس چیز کو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جوڑنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، اپنا رشتہ جوڑو، ہم وہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے رشتہ جوڑو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری کتابوں سے رشتہ جوڑو، تورات، انجیل، زبور، صحیفے اور قرآن مجید ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اور اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، بزرگوں کے ساتھ تعلق جوڑو، لیکن اس کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ تعلق جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اس سے تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسقین کی دوسری نشانی تھی۔ تیسری جو نشانی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو آج لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قتل نہ کرو، قتل کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 نمبر چیز، 1 نمبر چیز کو 2 نمبر چیز بنا کے نہ دو۔ آج ہم دیکھیں کیسی حالت ہے ہماری کہ چھوٹی چیز سے لے کے بڑی چیز تک ہر چیز 2 نمبر ہمیں ملتی ہے۔ اب نمک سے لے کے دودھ تک دیکھ لیں، گھی تک دیکھ لیں، ہر چیز میں 2 نمبری۔ نمک میں ملاوٹ ہے اور مرچوں میں ملاوٹ ہے، گھی میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے۔ آج کوئی چیز بھی نہیں بچی جس میں ملاوٹ نہ ہو رہی ہو۔ تو آج جو ہم بازار جاتے ہیں کوئی سودا لینے، تو وہاں جو وہ ہمیں ریٹ بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا رعایت کرو، تھوڑا بتاؤ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اتنے کی پڑی ہے۔ ایک چیز کا آدمی مالک ہو تو اس کو وہ جتنے کی بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز میں نے خریدی ہے 10 روپے کی، اگر اس کو میں 2000 کی بیچوں، 3000 کی بیچوں تو میں مالک کو بیچ سکتا ہوں، لیکن اس پہ جھوٹ نہ بولوں۔ مثال کے طور پہ میں نے 10 روپے کی چیز لی ہے، اب لینے والا ہے اس کو میں کہوں میں نے یہ 2000 کی بیچوں گا، وہ کہے نہیں جی تھوڑا کم کرو، یہ ہے وہ، اور میں کہوں 10 روپے کی چیز کو میں کہوں مجھے یہ 1000 کی پڑی ہے، مجھے یہ 2000 کی پڑی ہے، یا مجھے 10 روپے کی چیز پڑی تھی میں یہ کہوں مجھے یہ 20 روپے کی چیز ملی ہے، تو یہ حرام ہے۔ اب اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کتنے کی چیز پڑی ہے، آپ کی مرضی، اس کو نہ بتائیں کہ مجھے اتنے کی چیز پڑی ہے، مجھے اتنے کی ملی ہے، اور اوپر یہ جھوٹ بول دینا، یہ حرام ہے۔ ویسے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، 10 روپے کی چیز کو آپ 20 روپے کی، 30 روپے کی، 100 روپے میں بھی بیچ سکتے ہیں، آپ اس میں جھوٹ نہ بولیں۔ باقی مسلمانوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس پر ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ 10 روپے کی چیز ہمیں ملی ہے تو ہم 15 روپے کی بیچیں، تو تھوڑا سا اگر ہم نفع کمائیں اور آگے مسلمان کی ہمدردی کریں، ہماری نیت ہو کہ اس کو غریب کو مشکل میں نہ ڈالیں، تو اس پہ ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ ملاوٹ نہ ہو رہی ہو، ہر چیز میں ہم نے ملاوٹ کر دی ہے۔
تو یہ فاسقین کی تیسری نشانی ہے، تیسری علامت ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پہلی علامت فاسقین کی اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا وہ توڑا، دوسری فاسقین کی علامت کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہر کسی کے ساتھ، ہم ہر کسی کے ساتھ توڑ رہے ہیں، تیسری جو ہے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، جھوٹ بول کے، قتل کر کے، زنا کر کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ باقی نماز کے مسائل چل رہے تھے۔ جب ہم آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے اور امام جو ہے آخری رکعت میں ہوتا ہے، اگر ہم آخری رکعت میں مل جاتے ہیں تو ہمارے کچھ حضرات، کچھ نوجوان یہاں دو غلطیاں کرتے ہیں۔ اب ہم آخری رکعت میں مل جاتے ہیں، اب ہماری ایک رکعت امام کے ساتھ ہو گئی، اور کیونکہ ہم امام کی آخری رکعت ہوتی ہے تو اس میں ہم کو تحیات میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ امام کی آخری رکعت ہوتی ہے، ہماری پہلی رکعت ہوتی ہے، کیونکہ ہم آخری رکعت میں آ کے ملے، تو وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ جب امام سلام پھیرتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا ہوتا ہے، تو جب امام سلام پھیرتا ہے تو دوسرے سلام پہ کھڑا ہونا چاہیے، پہلے سلام پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ جب امام اپنی نماز میں مکمل نکل جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنی آگے نماز شروع کریں گے، دوسری جو ہے سلام جو جب امام پھیر لے گا اس وقت ہم کھڑے ہوں۔ تو اس کے بعد ہمارے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رکعت تو پہلے جو ہم نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، ہم نے اتحیات میں تو ہم بیٹھے ہیں، اب اس رکعت میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس میں ہم تھوڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اب یہ کون سی رکعت ہے، پہلی ہے، دوسری یا تیسری ہے۔ ایک ہم نے امام کے ساتھ رکعت پڑھی ہے اور ایک یہ جو ہم دوسری اب پڑھی ہے، تو ہماری یہ دوسری رکعت ہے، اور نماز کی ہر دوسری رکعت میں تحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو اب ہم جب امام ایک رکعت ہم نے امام کے ساتھ پڑھ لی، اگرچہ ہماری علیحدہ پہلی رکعت ہے، لیکن ایک یہ امام والی، ایک ہماری جو ہم اب علیحدہ پڑھ رہے ہیں، یہ اب دوسری رکعت ہے، تو ہم کو اس رکعت میں بھی اتحیات میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے آپ مغرب کی نماز لے لیں کہ اگر مغرب کی نماز میں کوئی آدمی آخری رکعت میں آ کے ملتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ امام آخری رکعت پڑھ لے، اتحیات میں بیٹھا ہو، وہ ہماری رکعت شمار نہیں ہوگی، رکوع سے پہلے آ کے مل جاتا ہے آخری رکعت میں۔ اب اس رکعت میں بھی اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ امام صاحب کی وہ آخری رکعت ہوتی ہے، ہمیں بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ اب جب ہم دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم اتحیات میں بیٹھیں گے، کیونکہ ہماری وہ دوسری رکعت ہوگی۔ اب مغرب کی جب ہم تیسری رکعت پڑھیں گے، کیونکہ وہ ہماری آخری رکعت ہوگی، تو اس میں بھی ہم اتحیات میں بیٹھیں گے۔ تو مغرب کی نماز وہ واحد نماز ہے، اگر ایک رکعت ہم رہ جائیں تو تینوں رکعتوں میں اتحیات میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔